أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیا مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. قرآن نے جہاں ہماری زندگی کے دیگر معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح گھریلو زندگی کے جملہ امور ہمارے لیے کھول کے بیان فرمائے. ہماری خان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے. اس آیہ مبارکہ سے ہمارے گھریلو معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس سے آگے تقریباً 3 رکوع یا اس سے زیادہ آیات اکثر ہمارے گھریلو معاملات کو بیان کر رہی ہیں، جس میں زیادہ مسئلہ نکاح اور طلاق کا ہے. پھر ہمارے اوپر جو گھریلو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی. یہاں نکاح کے حوالے سے ہمارے لیے کچھ اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم نکاح کرتے وقت کس چیز کو پیش نظر رکھیں. یہ خاص طور پر ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا جو کفار کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں پر کافر بھی رہتے ہیں، مشرک بھی رہتے ہیں، ایمان والے بھی رہتے ہیں. ان کے لیے اس سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اکٹھا رہنے کی وجہ سے. اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. مکہ المکرمہ میں ایک خاتون نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کے پھر اس پر کوئی جواب دوں گا. تو پہلے تو اس خاتون نے برائی کی طرف بلایا، لیکن صحابی رسول نے انکار کیا. پھر کہا چلو نکاح کر لیں. انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھوں گا اس وقت تک میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. تو وہ چونکہ مشرکہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کرتے ہوئے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی اور فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم نکاح نہ کرو مشرک خواتین سے حتیٰ یؤمنن، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. وہ بت پرست جو اللہ جل مجدہ کریم پر ایمان نہیں لے کے آئے اور شرک میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا. اب یہ تو ایک عرب کا معاشرہ تھا، یہاں پر باقاعدہ کفر اور شرک کی صورتحال عام تھی. ہمارے الحمدللہ یہاں فی الحال اس طرح کا ماحول نہیں ہے، لیکن ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ ماحول ہے. اور وہ علاقے جہاں پر مسلمان کفار اور مشرکین سے مل کے رہتے ہیں، وہاں پر یہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اس آیہ مقدسہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرک کو اور اہل کتاب کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے. اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ یعنی عیسائی. ان کی خواتین سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے. اس کا ذکر آگے آئے گا، اس پر پھر ہم وہاں تفصیل سے بات کریں گے. لیکن یہاں عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ اس میں فرق رکھا گیا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میں تمہیں
ناجائز ہونے کی بات تو نہیں کرتا، لیکن مناسب یہ ہے کہ تم اہل ایمان کے ساتھ نکاح کیا کرو۔ ایک صحابی نے کسی یہودی خاتون سے نکاح کیا، کیونکہ جائز تو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عیسائی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا مسلمان مرد کا جائز ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کا اثر آگے اولاد پہ پڑتا ہے، یعنی جو خاتون ہے اس کی تعلیمات، اس کی سوچ فکر اور اس کے عقیدے کا اثر اولاد پہ پڑے گا، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ اہل ایمان کو منتخب کریں۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی موجود ہے، اور وہ اہل ایمان کے متعلق بھی موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی خاتون سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے: حسن کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، خاندان حسب و نسب کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جس چیز کو ترجیح دینا وہ دینداری ہے۔ حسن عارضی ہے، مال و دولت عارضی ہے، حسب و نسب کا تقوی کے سامنے کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر جو چیز اللہ کی بارگاہ میں حیثیت اور وقت رکھتی ہے وہ ایمان اور تقوی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بچی، وہ لڑکی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور اس کے پاس تقوی کی دولت ہے، تم اس کے خاندان، مال و دولت اور حسب و نسب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس سے نکاح کو ترجیح دینا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بھی یہ علم ہوا کہ ہم جب اپنے اولاد، اپنے بہن بھائیوں کی نکاح کی کوشش کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے اور جس چیز کو ترجیح دینی ہے وہ یہ چیز ہے، وہ تقوی ہے، وہ دینداری ہے۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ آج یہی نہیں دیکھا جاتا، مال و دولت دیکھا جاتا ہے، گھر بار دیکھا جاتا ہے، ظاہری شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور جو چیز نہیں دیکھی جاتی وہ دینداری نہیں دیکھی جاتی۔ مثلا پہلے ہم سنتے تھے کہ بزرگ کہتے تھے کہ یہ قرآن پڑھی ہوئی ہے بچی ہے، نماز پڑھتی ہے، اب شاید یہ سوال کیا ہی نہیں جاتا کہ نماز بھی آتی ہے یا نہیں آتی۔ کئی جگہ پر جب بتایا جاتا تو کہتے کوئی نہیں، سیکھ لے گی۔ جو ابھی تک نہیں سیکھی وہ آگے چل کے کیسے سیکھ لے گی؟ تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو دینداری سکھانی چاہیے اور دیندار خواتین کو ترجیح دینی چاہیے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، فرمایا کہ ایک باندی، ایک لونڈی جو اہل ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کی حالت والی ہے، ایمان والی لونڈی یہ مشرکہ خاتون سے زیادہ بہتر ہے۔ مشرکہ آزاد عورت ہے، مال و دولت حسب و نسب والی ہے، اور دوسری طرف مومنہ وہ باندی ہے، وہ غلام خاتون ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مومنہ باندی کا رتبہ اس مشرکہ آزاد سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے اس کو ترجیح دی جائے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں یہ بات پسند ہی کیوں نہ ہو، یعنی تمہیں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ترجیح ہے، قابل ترجیح چیز وہ اور ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اسی طرح اپنی خواتین کو مشرکین کے ساتھ مت نکاح کرو، اپنی خواتین کا مشرکین سے نکاح مت کرو، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو نہ مشرکہ عورت سے مومن مرد کا نکاح جائز ہے، نہ مومنہ خاتون کا مشرک مرد سے نکاح جائز ہے۔ لیکن دوسری طرف جو میں نے اہل کتاب کی بات کی، اس میں مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی یہودی یا عیسائی سے، لیکن یہودی اور عیسائی مرد کسی مسلمان خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کے متعلق تفصیلی مسائل پھر آگے جب یہ آیات آئے گی تو وہاں عرض کروں گا۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام مشرک مرد آزاد سے بہتر ہے اگر وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک طرف تمہیں مشرک آزاد پسند ہے کہ تم اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا یا اپنی کسی عزیزہ کا نکاح کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ فلاں مشرک مرد ہے اور وہ زیادہ لائق ہے آپ کی بیٹی کے، فرمایا اس کی نسبت مومن غلام ہو تو وہ تو آپ کی بیٹی کے لیے زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے۔ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ لوگ جو شرک والے ہیں
یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، والمغفرۃ بإذنہ، اور بخشش کی طرف اپنے اذن کے ساتھ۔ یعنی اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اپنی بخشش، مغفرت، جنت کی طرف بلاتا ہے، جبکہ جو مشرک ہیں وہ بت پرستی کی طرف بلائیں گے، اور ظاہر بات ہے بت پرستی جہنم کی طرف لے چلتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اہل ایمان کو ہمیشہ ترجیح دینا۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کے بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو چیز قابل ترجیح ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند فرماتا ہے وہ ایمان اور تقوی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر ظاہری معاملات میں ہمیں کچھ اور چیزیں پسند ہوں، لیکن ایمان اور تقوی اللہ کو پسند ہے۔ آج چونکہ ویسے غلامی کا دور تو نہیں ہے، لیکن اس کو ہم دوسرے سینس میں دیکھتے ہوئے ایک غریب اور ایک امیر کی بحث میں اگر دیکھیں تو ایک کافر ہے، کفر والا ہے، لیکن وہ امیر ہے، صاحب ثروت ہے، حسب و نسب والا ہے، اور ایک طرف ایک غریب ہے لیکن وہ دیندار ہے، وہ ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جس کو ترجیح ہے وہ اس غریب کو ترجیح ہے جو ایمان اور تقوی والا ہے۔ اس کافر کو اور مشرک کو ترجیح نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اور یہ دنیاوی جو مال و اسباب ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی وقت بھی ہوتی تو دنیا کسی کافر کو نہ ملتی، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، اس لیے ہر کافر کے پاس بھی دنیا بلکہ ہم سے زیادہ موجود ہے۔ دنیاوی آسائش، دنیاوی ساز و سامان، دنیا کی سہولتیں زیادہ موجود ہیں اہل ایمان کی نسبت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان اور تقوی پسند ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کچھ خواتین کے مسائل اور کچھ خانگی مسائل کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور یاد رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔